الصلاة
والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى. والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسنة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وإياه وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك برحمتك يا أرحم الراحمين. شکر ہے اس مالک کائنات کا، اس نے ہمیں فضائے عزائے حسین بن علی نصیب فرمائے. سعید وفا وہ مالک کائنات، وہ خالق کائنات جو اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے، اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے. وہ مالک جس کے قبضہ قدرت میں ہم خاطیوں کی جان ہے، جو ایک لفظ کن سے اس جان کو جسم میں داخل بھی کرتا ہے اور اس جان کو نکالتا ہے. وہ اللہ جس نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ہدایت کا انتظام کیا، جس اللہ نے
ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے، ہادی کو پہلے بھیجے۔ وہ اللہ کتنا عظیم، وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ جس اللہ نے ہماری خاطر یہ انتظام کیے ہیں۔ اور یہ جو آیا آپ کے سامنے ہم نے سبا میں کلام میں تلاوت فرمائی، کئی مرتبہ آپ نے اس آیا پر سنے فضائل، آج ہم اتنے بھی جھوٹے الفاظ آپ کے ذہن آدمی کے اندر محفوظ کر سکتے۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ رسول کہہ دیجیے، دیکھیں یہ بھی ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے انتظام کیا، یہ بھی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو بچانے کی خاطر یہ انتظام کیا ہے اللہ نے۔ جب لوگ دروازے مصطفیٰ پر، دروازے خاتم الانبیاء پر تشریف لاتے اور کہتے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اتنا دین پہنچایا، توحیدی جملے ہیں توجہ فرمائیں ماشاءاللہ، اتنا دین پہنچایا، ہم اتنے خداؤں کی عبادت کر رہے تھے، آپ ہمیں اس وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کروائی، ہم سے اتنے احسانات کیے، ہم نے آپ کو پتھر مارے، ہم نے آپ پر اتنے ظلم کیے، لیکن آپ نے ہمیں یکتا پرست بنایا، آپ نے ہمیں وحدہ لا شریک اللہ کے سامنے سر جھکایا، ہمارا جو سر ہے، ہماری جو جبین نیاز ہے، اس بے نیاز کے آگے آپ نے جھکوائی ہے۔ ہم آپ کی اس عمل کا، آپ کی اس رسالت کا، آپ کی اس نبوت کا کوئی اجر دینا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ تاریخ گواہ ہے نبی اعظم کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ میرا حق ادا نہیں کر سکتے، مجھے جو کچھ چاہیے مجھے اس اللہ سے چاہیے، مجھے میرا اللہ اس عمل کا نتیجہ اللہ دے گا۔ جب اصرار ہوا، بس اختصار سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دور نہ ہو جائے، کیا کہا کہ جب بار بار اصرار ہوا تو پھر نبی نہیں بولے، نبی کے خدا نے کہا اے مصطفیٰ، اے میری مرضی کے بغیر نہ بولنے والے محمد۔ پتہ نہیں مسلمان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جب اللہ کے حکم کے بغیر محمد کی زبان حرکت نہیں کرتی تو پھر جتنے بھی علی بطول کے علی کے بیٹوں کے فضائل پڑے ہیں وہ بھی خود سے نہیں پڑے، اس نے کہا محمد پڑھ یہ فضائل، بتا کہ علی کیا ہے۔ نبی نہیں بولے، حکم خدا، اے نبی کہہ دیجیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اگر تم میری رسالت کا، میری نبوت پہنچانے کا کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو پھر میری اہل بیت سے مودت رکھو، محبت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے مودت رکھو۔ اب جو میں یہاں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر اس کو مکمل کر سکوں۔ جن سے ہم نے محبت کی ہے اور جن سے ہم نے محبت کرنی ہے، ان کے اندر کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے قرآن کے مطابق میرٹ پر ہو۔ کون سے ایسے فضائل ہیں، کون سے ایسے کمالات ہیں کہ جو ایسے ہوں کہ جو قرآن کے ہر ایک حکم پر پورے آتے ہیں۔ اب تاریخ عالم ہم نے نگاہوں کے سامنے رکھی، ہم دیکھیں کون سی ایسی فضیلتیں ہیں، کون سے ایسے کمالات ہیں جو ان ہستیوں میں پائے جاتے ہیں، باقی کسی میں نہیں۔ اسی لیے
کیونکہ ہم شیعان علی ابن ابی طالب کسی قیاس کے، کسی عالم دین کے بات کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں قرآن کو یا مصطفیٰ کے فرمان کو، اور عالم دین بھی وہی اچھا ہے جو قرآن سنائے یا مصطفیٰ کا فرمان سنائے۔ اس لیے اس منبر کے لیے کہہ رہا ہوں، دیکھا کرے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو سنتے ہوئے سن نہ ہو جایا کرے، دیکھا کرے کہ پڑھنے والا قرآن کی کہیں توہین تو نہیں کر رہا، کہیں قرآن غلط تو نہیں پڑھ رہا۔ یہ آپ کی ذمہ داری، ایک صلوات مل کے پڑھیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی اور جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی زندگی، حیات طیبہ اور ان ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان تمام زوادات مقدسہ جتنے بھی فضائل ہیں، جب میں نے ان کے فضائل کو قرآن سے، سینہ قرآن میں یہ جو دو تختیوں کے درمیان قرآن ثابت ہے، اس کو پڑھا تو کوئی ایسی فضیلت علی کی نہیں تھی، کوئی ایسا حکم قرآن کا نہیں تھا کہ جو علی اس پر پورے نہ اترے ہوں، بلکہ کئی جگہوں پر جو بات کر رہا ہوں اس کی دلیل رکھتا ہوں، کئی جگہوں پر تو ششدر رہ گیا کہ کام پہلے ہوا ہے آیت بعد میں آئی ہے، کام پہلے ہوا ہے، سائل کو انگوٹھی پہلے مل گئی آیت بعد میں آئی، آیت بعد میں آئی، فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو کھانا پہلے ملا، آیت بعد میں آئی۔ تو دو آیتیں سامنے رکھ کے ایک بات کہنے کا تو حق رکھتا ہوں، علی عمل کرتے گئے، خدا قرآن بناتا رہا۔ جو معیار عبادت کا قرآن نے بتایا وہی معیار علی ابن ابی طالب کی زندگی میں، جو معیار سخاوت قرآن نے بتایا وہی معیار سخاوت علی کی زندگی میں ملا۔ کہ کیسا معیار علی ابن ابی طالب کی سخاوت کا، بات ذہن میں رہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جن ہستیوں سے محبت کرنی ہے وہ آیا اس میرٹ پہ بھی ہیں، کعبہ کا طواف ہو رہا ہے اور امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس گھر کا طواف کر رہے ہیں کہ جس گھر میں 13 رجب کو علی آئے تھے، طواف جاری ہے، علی طواف کر رہے ہیں، اور ایک شخص ہے جو غلاف کعبہ تھامے ہوئے اور بڑی مسنون دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، علی بادشاہ کو کان لگا کے اس کی دعاؤں کو سن رہے ہیں، کیا مانگ رہا ہے، بڑے اطمینان، جب بھی گزرتے طواف کر کے اس کے قریب آتے تو رکتے، غور کرتے، چلتے چلتے غور کرتے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب ایک مولا نے طواف کیا تو دیکھا اب حضرت مانگ کیا رہی ہیں، یا خدا یا کچھ پیسے دے دے۔ علی بادشاہ نے جا کے شانہ ہے، بندہ ہے خدا، کتنی خوبصورت دعائیں کر رہا تھا، یہ دنیا بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ دنیا بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ کہتا ہے یا علی، اے بندہ خدا، جانتا ہے بندہ خدا، مقروض ہوں، گھر نہیں ہے، تو اللہ سے مانگ رہا ہوں اتنے کچھ دے دے، قرض بھی دے دوں، گھر بھی بنا لوں، اور اپنا جہیز میں نے اپنا حق مہر ادا کرنا ہے وہ بھی ادا کر دوں، اور کچھ اتنے مل جائیں کہ اگلا اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ تو اس نے کوئی رقم بتائی، اللہ کہتے ہیں جو کام کر رہا تھا وہی کر، بس طواف سے فارغ ہو کے مدینے میں آ جانا۔ اب میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کی پہچان نہیں، میں مدینے میں آ کے کہوں گا کیا؟ کہا کہ مدینے میں بس یہ کہنا میں نے علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جانا ہے، کہ بس جاؤ کام ہو گیا میرا۔ اب یہ آیا ہے مدینے میں اور اتفاق سے
मुलाकात भी उनसे हो गई कि जो कभी मोहरे नबूवत पे नजर आए, जो कभी पुश्त रिसालत पे नजर आए, जो कभी गोदी बतूल में नजर आए, कभी जिनका गहवारा फरिश्ते झुलाते नजर आए। मौला के फर्जंदान आका हसन और आका हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको मिल गए और ये कहता है कि क्या आप अली इब्न अबी तालिब को जानते हैं? हम जैसा जानते हैं ऐसा कोई नहीं जानता, हमें ले चलो अली के घर ले चलो। अब यहाँ पे देखिए कि इनके फजाइल में ही हमारे लिए पैगाम होता है मोहम्मद अली बिन मोहम्मद की, क्योंकि पूरी जिंदगी ही पैगाम है, उनका एक एक सेकंड पैगाम है। इसलिए फजाइल को सिर्फ फजाइल की हद तक ना सुना करें, बल्कि सुना करें कि इसके अंदर मेरे लिए क्या पैगाम है। अब आका हसन और आका हुसैन लेके चले, हम रास्ते में इसके साथ बातें कर रहे हैं और इसका बयान है। वो शख्स कहता है कि जब ये जवानान जन्नत के सरदार, ये मोहरे नबी के सवार बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे मुंह से हीरे जवाहरात गिर रहे हो। इतनी खूबसूरत आवाज, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू थी। जब दरे अली अलैहिस्सलाम पे पहुंचा, आका अली अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, कहा जी आपने वादा किया था? बिल्कुल वादा किया। बोला है सुलेमान जी आका, तो मेरा फलां वाला बाग आप फरोख्त कीजिए। हाँ, अली को फकीर कहने वाले कि अली के पास कुछ नहीं था, तारीख के सीने खंगाल के देखो, बाग बेच के आओ। और जल्दी गए जनाब सुलेमान और 12,000, जो रिवायात हमारी निगाहों से गुजरी, 12,000 दिरहम में वो बेच के आए। मौला अली रसूलुल्लाह ने उस साइल की जितनी उसकी ज़रूरत थी, तकरीबन यहाँ तक लिखा गया 6,000 दिरहम या 7,000 दिरहम, और घर में आए और जहाँ पे मखदूमा ताहिरा को ये खबर पहुँच चुकी थी कि आका ने अपना बाग फरोख्त कर दिया है, बेच दिया है। अली को जब देखा हाथ खाली है, सैयदा पूछती है या अली, हमने सुना है आपने अपना बाग फरोख्त किया। जी सैयदा किया है। क्या किया? या सैयदा, एक साइल था, ये सीरत है तेरे और मेरे आका की। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में सीरत नहीं है तो फिर हम खाम ख्याली में अली को इमाम कह रहे हैं, हकीकत में हमारा अली से कोई ताल्लुक नहीं है। सैयदा कहती है अली क्या किया? का साइल की जरूरत पूरी की। का कितनी की? का इतने का बेचा, कितने में था? का 12 में। का बाकी का क्या किया? का कि जब अली ने बाग फरोख्त किया, मदीने के यतीमों को, मिस्कीनों को, अल्लाह जाने कौन समझेगा, फकीरों को, मिस्कीनों को, यतीमों को पता चल गया था कि अली ने बाग बेचा है। अब वो इस नियत के साथ घरों से निकले हुए थे कि अली से जाके मांगेंगे। अली ने साहिल की जरूरत को पूरा किया, कुछ माल बच गया। अब अली की गैरत गवारा नहीं करती थी कि कोई अली से मांगे, उनके मांगने से पहले अली ने सब कुछ अता कर दिया। सर सजदे में रखा और कहती है परवरदिगारा तेरा शुक्र है शौहर अली जैसा दिया। शौहर अली दिया, शौहर अली दिया। ये सीरत हमारी जिंदगी में कहाँ है? हम तो देते हुए दस्ते अदब जोड़ के कह रहे हैं, हम देते हुए सेल्फी भी लेते हैं कि दुनिया को पता चले कि गयूर नकवी साहब ने ये खैरात किए है, ये सदका दिया है, ये खुम्स और ज़कात दिया है, ये हदिया तोहफा किसी को दिया है। और इमाम वो है कि जिनके आखिरी लम्हात तक यतीमों मिस्कीनों को पता ही नहीं था कि हमारी मदद करने वाला होता कौन था, आता कौन था। और इसकी मिसाल, एक ही मिसाल बात ज़हन में रहे, इतनी बड़ी हस्ती किस मकाम पे है, फजीलत की किस मकाम पे है। और ये रिवायत सरसरी तौर पे पढ़ दी जाती है कि आका ने अंगुश्तरी हालत ज़कात में दी थी
اگر آپ متوجہ بیٹھے ایک جملہ کہیں تو ہم ایک صلوات پڑھ دیجیے. دیگر صلوات. یہ سائل جب دروازے میں آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ تاریخ جا کے پڑھ لیجیے. اس نے کہا ہے جو کوئی مجھے عطا کرے. امیر کائنات مسجد میں موجود تھے, باقی کئی اصحاب بھی موجود تھے. امیر کائنات نماز میں مشغول تھے, کسی نے اس کی طرف توجہ. پھر دوسری دفعہ کہتا ہے کوئی مجھے عطا کرے, کسی نے توجہ نہیں. تیسری مرتبہ بولا ہے, سوال بدل کے ہے کہ جو کوئی مجھے اللہ کے نام پر عطا کرے. اس وقت علی ابن ابی طالب نے اپنا ہاتھ بڑھایا, انگوٹھی لے گئے. میں دست عدم جوڑ کے کہوں گا یا علی پہلے بھی مانگ رہا تھا, دوسری مرتبہ بھی مانگا, آپ نے عطا نہیں کیا تو جواب ملے گا جب پہلے مانگ رہا تھا اللہ سے مخاطب نہیں تھا. لیکن جب تیسری دفعہ کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ عطا کرے تو اس وقت دست خدا نے عطا کر دیا. اس سخاوت سے بھی ہم کو عبرت لینی چاہیے کہ صرف نمازیں کام نہیں آئے. اگر ہم سایہ بھوک سے مر جائے, اگر علاقے کے مسکین غریب بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور ہم خوش ہوں, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, تو روزہ بھی رکھنا واجب ہے, ادا کرنا ہے, ہر صورت میں کرنا ہے. چاہے سانس نکل رہی ہے تب بھی نیت اگر کر سکتے ہیں تو صرف نیت کرنا پڑے گی. لیکن نماز سے چھٹی نہیں ہے, واجبات سے چھٹی نہیں ہے. لیکن اگر بندہ انہی پہ نازاں ہو جائے, ان سجدوں پہ نازاں ہو جائے, اور میں جو کہتا ہوں کہ جو سیدہ کا ماننے والا ہے وہ سجدے پہ تو ناز کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. بی بی کا خطبہ پڑھیے, میں نے جملہ جو کہا اسی پہ چل رہا ہوں. میرٹ ہے, سیدہ نے جب خطبہ دیا تھا دربار میں تو یہ ساری علتیں بیان کی. ابھی وقت نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں بیان کروں, لیکن آپ سے التماس کروں گا کہ جا کے سیدہ کا خطبہ پڑھیں کہ بی بی نے کیا کیا بیان کیا. بی بی نے علتیں بیان کی, اللہ نے یہ روزہ کیوں واجب کیا, اللہ نے زکوٰۃ کیوں واجب کی ہے, اللہ نے یہ نماز کیوں واجب کی ہے. تو بی بی کہتی ہے, بی بی سیدہ کہتی ہے اللہ نے نماز اس لیے واجب کی ہے. بی بی کہتی ہے کہ بندہ سارا دن ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ میری پیشانی بلند ہو جائے, میری عزت میرا وقار بلند ہو جائے, میں سب سے بلند ہو جاؤں, میری پیشانی بلند ہو جائے. بی بی کہتی ہے اللہ نے دن میں 5 وقت نماز واجب کی, ہر رکعت میں 2 سجدے اس لیے رکھے کہ انسان یہی پیشانی جو اتنی بلند کر کے اکڑ کے چلتا ہے, غرور کرتا ہے, سر سجدے میں رکھ کے اس بات کا اقرار کرے کہ بلند میں نہیں, بلند وہ ہے جسے میں سجدہ کر رہا ہوں. بلند وہ ذات توحید ہے, ذات صمد ہے, وہ لم یلد ولم یولد ہے, وہ الرحمن الرحیم ہے, وہ بے نیاز خالق ہے کہ جس کے سامنے میں نے یہ جبین نیاز چکانی ہے. اس لیے سامعین سے وقار اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ, اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان بہن بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں جو مفلسی کے ہاتھوں پس رہے ہیں, غربت کے ہاتھوں پس رہے ہیں. اگر رب تعالیٰ نے کچھ عطا کیا ہے تو سانپ نہ بنیے. سیدہ کہتی ہیں زکوٰۃ اللہ نے اس لیے واجب نہیں کی ہے کہ تمہارے پیسے, تمہارے بینک بیلنس کو کم کرنا چاہتا ہے, بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے تم اس کے راستے میں خرچ کرو, وہ اضافہ کر جائے. تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, وہ اضافہ کر دے, کچھ بھی ہے. اس لیے اذان محترم, اگر در اہل بیت خامہ ہے پھر اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے. اگر ہم صرف علی ولی اللہ پڑھیں اور علی ولی اللہ کے تقاضے پورے نہ کریں,
علی ولی اللہ یعنی اول وقت کا نمازی، یہ ذہن میں رہے، غالباً پہلے بھی عرض کر چکا۔ علی ولی اللہ کے تقاضے ہیں، علی ولی اللہ کچھ مانگتا ہے ہم سے، اگر وہ ہم نہیں دے رہے ہیں یہ سمجھے کہ ہم خائن ہیں آقا علیہ السلام۔ بہرحال اپنے واجبات شرعیہ کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری۔ ایک صلوات مل کے پڑھیں۔ بات کہاں سے چلی؟ کیا وہ سلائیڈ پہ ہے؟ سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 29، جس میں اللہ نے فضائل بیان کیے ہیں نبی کے ساتھیوں کے، کہ نبی کے ساتھی کون ہیں؟ وہ کہ جو نبی کے ساتھ رک کر میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں، نبی کے ساتھ رک کر، نہیں سمجھے آپ؟ رک کر، دوڑ کر نہیں، رک کر نبی کے ساتھ جہاد کریں، وہ کون ہیں؟ نبی کے ساتھی ہیں، نبی کے سچے ساتھی ہیں۔ اور علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ایسا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے۔ تو یہیں سے ایک نقطہ کہتا چلوں کہ جس علی کا ایک ایک سیکنڈ اللہ کی اطاعت میں گزرا، اس کے شیعہ کا اگر وقت اللہ کی اطاعت میں نہیں گزر رہا، اطاعت الرحمن میں نہیں گزر رہا، اب آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں، آپ خود جانتے ہیں، ان کو کھول کے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ اطاعت الرحمن کیا ہے اور اطاعت شیطان کیا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کے اوپر اشرے کی ضرورت ہے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن آپ خود اس میں چلیں ہوم ورک کریں گے، سارا کام ہماری اوپر نہ ڈالا کریں۔ ایک صلوات پڑھی کر کے پڑھیں۔ اگر میرا وقت اطاعت الرحمن میں نہیں گزر رہا، اطاعت شیطان میں گزر رہا ہے، تو پھر مجھے اپنی زندگی میں نگاہ کرنی چاہیے۔ علی بادشاہ جب تک نبی کی زندگی میں حیات طیبہ میں موجود رہے، نبی کے ساتھ شانہ بشپنا رہے، نبی کے ساتھ بچپنا، نبی کے ساتھ جوانی، نبی کے ساتھ، اور نبی اعظم کی شہادت تک نبی اعظم کے پاس رہے، ہر جنگ میں نبی کے ساتھ، ہر جنگ میں نبی کے محافظ۔ اور یہی علی ہے، جب فتح مکہ ہوئی ہے، نبی اعظم خانہ کعبہ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو کیا تھا منظر، کیا بن چکا تھا کہ ہر طرف بت ہی بت پڑے ہوئے تھے، ہر طرف بت ہی پڑے ہوئے تھے۔ بس یہی میرٹ کافی ہے جو جملہ میں ابھی کہنے لگا ہوں، یہی علی بادشاہ کی زندگی میں، مولا کی سیرت میں اور مولا کی پوری نسل کی سیرت میں یہی جملہ کافی ہے، اور ان کے معیار پر پورا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب نبی اعظم چلے، ایک روایت کیا کہتی ہے کہ نبی اعظم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور بت کو اشارہ کرتے تھے، اور بت منہ کے بل زمین پہ گر جاتے۔ اب ایک بت تھا کہ جو کعبہ کی چھت پہ رکھا گیا تھا۔ اب آگے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی وہ ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دیتے، اب اس کو زمین پہ اتارنا تھا۔ اب کئی لوگ آگے بڑھے، اب تاریخ نے لکھا ہے کون کون بڑا، لیکن بڑے آگے آئے، بڑے بڑے قداور شخص آئے، یا رسول اللہ ہم اتارتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ بس تاریخ کو پڑھنے پر یہی وجہ پتا چلی کہ وہ بت کو کیسے اتارے جو اپنی زندگی کا نصف حصہ اس کے سامنے جھکاتا رہا، وہ اپنا سر، اس کو وہی اتارے گا جس کی پوری نسل میں کسی نے بت کو سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ اور دعوت ذوالعشیر کے بارے میں کسی سے پوچھا کہ بھائی دعوت ذوالعشیر کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ سب کچھ بچوں کو پڑھاتے، یہ بھی بتایا کرو نا، پہلی اسلام کی دعوت کہاں ہوئی؟ تو
کہتے ہیں کہ جناب عمران کے گھر میں ہوئی۔ سوال ہوا کسی بزرگ نے کیا، بھائی اللہ کا اپنا گھر بھی تھا، اللہ کا اپنا گھر بھی تھا، ادھر بھی کروا سکتا تھا۔ تو کہنے لگے نہیں جی، وہاں پر بت پڑے تھے، اور جہاں پر بت ہوں وہاں پر اللہ کی توحید کے جلسے نہیں ہوا کرتے۔ تو حضرت آپ مان گئے اللہ کے گھر میں تو بت پڑے تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں۔ خوشنودی ابو طالب علیہ السلام، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شرک کا کوئی پہلو ان کی زندگی میں نہیں آیا، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ۔ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے علی نبینا نے جب اللہ سے کہا تھا، اے پروردگارا یہ جو تو نے مجھے امام بنایا ہے کہ یہ میری ذریت میں بھی دے گا، یہ چلے گا سلسلہ میری ذریت میں، تو کیا کہا تھا، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میں ظالموں کو نہیں دیتا، یہ میرا عہدہ ہے، منصب ہے، میں یہ دیتا ہوں یہ منصب، لیکن ہر کسی کو نہیں، ظالم کو نہیں دیتا۔ اے قرآن تو بتا تو ظالم کسے کہتا ہے؟ تو قرآن بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ظلم کسے بولتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے کہا میں یہ عہدہ امامت اسے دوں گا جس نے کبھی ظلم نہیں کیا ہوگا، اور قرآن نے کہا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو حضرت مان جائیے جس نے زندگی میں ایک لحظہ بھی شرک کیا ہو کچھ کا کچھ بن سکتا ہے، امام نہیں۔ جناب علی علیہ السلام تو جناب رسول خدا نے فرمایا تھا، یا علی وہ جو ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام علی نبی نے دعا کی تھی کہ پروردگارا یہ عہدہ امامت میری نسل میں میری ذریت میں دے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں یا علی مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، وہ جو ہمارے جد ابراہیم نے دعا کی تھی وہ دعا پوری ہوئی، اللہ نے یا عہدہ وہ امامت مجھے دیا ہے یا تجھ علی کو دیا ہے، مجھے دیا ہے یا تجھ علی کو دیا ہے۔ تو جس کے لیے نص قرآن موجود ہے، جس کے لیے نبی کے فرمان موجود ہے، وہی سب سے افضل ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے، اور وہی حق رکھتا ہے کہ وہ امام ہو، وہی امام ہو، وہی حق رکھتا ہے اس کے بیٹے امام ہو۔ بس یہاں پہ عرض کروں گا کہ چہلوں میں سید الشہداء آ رہا ہے، خوش نصیب تھے کہ جو 40 پہ چلے گئے، یہاں پہ موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے دشمن کو سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے آج کا یہ ہمارا 40۔ معجزہ ہے، حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں، ابھی تو تمہاری سمجھ میں حسین کی زمین نہیں آئی ہے۔ یہ نہ کہیے گا سید غلو کر گیا میں اس کی دلیل دینے لگا۔ پڑھ لیجیے گا، مطالعہ کیجیے گا کربلا کی زمین میں کتنے افراد آ سکتے ہیں، جا کے ریسرچ کریں اس چیز کو۔ 14 سے 16 لاکھ بندے کے لیے جگہ موجود ہے کربلا کے میدان میں، بس 14 یا 16 لاکھ افراد آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم 5 لاکھ کی بات نہیں کرتے، 4 کو بھی نہیں کرتے، چلے 1 لاکھ کی بات کرتے ہیں، دنیا دیکھ چکی ہے۔ ہم صرف 5 کروڑ کی بات نہیں، 4 کروڑ کی بات نہیں، صرف 1 کروڑ کی بات ہے۔ لیکن سوال میرا اتنا ہے، یہ تو بتا دو 14 اور 16 لاکھ کی جگہ پر یہ 1 کروڑ سماتا کیسے ہے؟ 1 کروڑ سماتا کیسے؟ دوسرا معجزہ حسین ابن علی کی زمین کا، یہ انسان جب زائر جاتے ہیں
ایک وقت میں اگر ایک ہی روٹی آپ ذہن میں لے لیجیے، ایک روٹی، ایک بندہ ایک وقت میں دن میں ایمان سے بتائیے کتنے دفعہ کھانا کھاتے ہیں؟ 3 مرتبہ. تو ایک ظاہر کی 3 روٹیاں بنتی ہیں، 1 کروڑ کی 3 کروڑ روٹیاں. دنیا مجھے دکھا دے وہ ہاتھ جو ایک دن میں 3 کروڑ روٹیاں پکاتے ہو. دنیا وہ ہاتھ دکھائے جو ایک دن میں 3 کروڑ روٹیاں پکائے. شرف دیکھیے، اللہ کا گھر نام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. بولیں گے میرے ساتھ، مکہ مکرمہ، حبیب کا شہر مدینہ منورہ، علی کا گھر نجف اشرف. بس اللہ کی پوری کائنات میں یا اس کا عرش معلّہ ہے یا حسین کی کربلا. یا اس کا عرش معلّہ ہے. یہ زمانہ رے حاضری لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، یا سارت الحسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. یا علی. یہ یاد ہے حسین ابن علی. کیا ہے کہ ہم اس آقا کے ذکر سے اس بات کو مانیں، دیکھیں اور حاصل کریں کہ دین مبین کی خاطر اگر بیٹوں کی قربانی دینا پڑے تو دی جائے، اگر مال کی قربانی دینی پڑے تو دی جائے، اگر جان کی اور اگر بیٹیوں کی، ماں کی، بہنوں کی اور ردائیں دینی پڑے جو کبھی دریغ نہ کیا جائے. یہ نام حسین ہم سے، یہ جذبہ حسین کیا ہے کہ ہم ہر وقت ہر کام کے لیے تیار رہیں، ہر سچویشن کو فیس کرنے کے لیے ہم تیار رہیں. کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کچھ بھی ہو جائے، بس پرچم عباس علیہ السلام کبھی ہاتھوں سے چھوٹے نہیں، ذکر حسین کبھی زبان سے ہٹے نہیں، اور کبھی فکر حسین سے قدم پیچھے نہ ہٹے. فکر حسین، ذکر حسین اور فکر حسین. بس آج کا یہی میسج ہے کہ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین زندہ کیجیے. میرا حسین آج بھی مظلوم ہے. ہم حسین بادشاہ کا نام تو لیتے ہیں لیکن فکر حسین کو لیجیے. حسین بادشاہ کو یہ گلہ ہے ہم سے، زمانے کے امام کو یہ گلہ ہے ہم سے کہ یہ سب کچھ نہیں لیتے، نہیں لیتے تو ہماری سیرت نہیں لیتے تو ہمارا کردار نہیں لیتے. ان کی زندگیوں میں وہ کردار نہیں ہے، وہ گفتار نہیں ہے. اگر قسم کا خدا، اگر میرے اور آپ کے کردار میں وہ کردار آ جائے تو وقت کا علی بھی یہ کہے گا آج مجھے میرے میتن کی خوشبو نہیں آ رہی. یوسف سیدہ کہیں گے آج میرے میتن کی خوشبو نہیں آ رہی. لیکن ہم نے اپنی زندگی میں مصروف اتنے ہو گئے کہ اپنے وقت کے امام کو پستکار بھول گئے. اس امام کو صرف لک لک زبانی رہ گئی. دعائے امام وہ بھی ہم کیسے مانتے ہیں؟ میں نے پچھلی خطاب میں بھی چند جملوں کی تصویر کروائی تھی. ایک جملہ آج بھی حقیقتاً لے لیجیے. ہم کہتے ہیں الاجل یا امام حسین، کہتے ہیں الاجل ایک لفظ اور ایک العجل ہے، عین سے. اجل اور عجل کا فرق ہے. اجل ڈکشنری میں پڑھ لیجیے گا، اجل کا مطلب موت ہوتا ہے. تو ہم آگاہی نہ لینے کی وجہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ الاجل، نعوذ باللہ من ذالک، العجل ہے. اس لیے قرآنیات پر تجوید و قرأت پر ضرور میں آپ سے تماس کروں گا کہ توجہ کی جائے اور صحیح قرآن پڑھنے کی حد الامکان کوشش کی جائے. کیونکہ جس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے وہ گھرانہ
قرآن کی تلاوت ایسے کرتا تھا کہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ خدا قرآن بھی خود اپنے اندر سموتا نہیں ہوگا، سماتا نہیں ہوگا کہ ایسے قرآن پڑھتے تھے نبی اگر ان کے چاہنے والے قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ اسی قرآن کی خاطر آج اس بی بی کی شب شہادت ایج تھی، عمر کی اس بی بی کی رسم آزاداروں ایک آغا کے جملے تھے، کہتے ہیں کہ اگر میں یہ رمال آپ کی طرف پھینکوں، آپ کے چہرے کی طرف یہ رمال پھینکوں، تو آپ کی کوشش کیا ہوگی؟ آپ کو فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے ہے، یہ رمال میرے چہرے پہ نہ لگے، یہ رمال میرے چہرے پہ نہ، کیوں؟ انسان کا چہرہ نرم ہوتا ہے، ضعیف انسان کا چہرہ نرم ہوتا ہے، 4 سال کی بچی کا منہ نرم نہیں ہوتا۔ میں اور آپ تو ہاتھ رکھ کے اس رمال کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ پسے گردان ہو، اور اگر نہیں سمجھے تو آپ کے آنسوؤں کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، اگر بابا کے شقی قاتل کے تماچے آ رہے ہو وہ کیسے روکے گی؟ آج اس بی بی کی شب شہادت ہے جو بابا کے سینے کا تعویذ دی، اور مٹیوں پہ سو سو کے دنیا سے چلی گئی سکینہ۔ اجرکم علی اللہ۔ آزادار وہ بی بی ہے کہ جس کو میرے آقا حسین نے تہجد کی دعا میں مانگا تھا، خدایا مجھے ایک ایسی دختر دے دے جو مجھ سے پیار کرے۔ میں نے پہلے اجازت مانگی تھی کہ شہادت مکمل نہ پڑھائی جائے، لیکن اب دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی سید کا، کسی غلام سکینہ بی بی کا دل دکھ جائے تو سید کو معاف کر دیجئے گا۔ آزاداروں بی بی مولا کیا کہتے ہیں؟ خدایا کیسی بیٹی دے دے جو مجھ سے محبت کرے، میں اس سے محبت کروں۔ آواز آئی حسین، کہیں وہ محبت میری محبت پر حاوی نہ ہو جائے۔ کہ خدایا ایسے ممکن نہیں، جب تیرے سامنے سر دینے کا وقت آیا روتی چھوڑ کے آ جا۔ اجرکم اللہ۔ آزاداروں مکمل بی بی کے مسائل پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن ماتمیوں کو کہوں گا ماتم نہ چھوڑیں اور اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ یہ حسین کے سینے کا تعویذ تھا جو آج رات میں خاموش ہو جائے گا۔ آزاداروں جب میرے آقا حسین تیار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پیڑ لگائی اور رہوار نہ چلا، تو آقا کہتے رہوار جب سب چھوڑ گئے تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، سر جھکایا۔ جب آقا حسین نے نیچے دیکھا 4 سال کی ننھی بچی ہے جو گھوڑے کے سموں کو پکڑ کے کھڑی ہے۔ مولا نیچے اترے، بی بی کہتے ہیں بابا کہاں جا رہے ہیں؟ میدان میں۔ کہ بابا وہ میدان جدھر چچا پاس گئے۔ کہ بیٹا وہی میدان۔ کہ بابا اس میدان میں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ اجرکم اللہ۔ آزادار یہی بی بی ہے، اتنے مسائل برداشت کیے ہیں، اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اپنے بابا کے قاتل کے تماچے ظالم نے بی بی کی گوشوارے چھینے۔ اجرکم اللہ۔ آزاداروں بس کچھ مصائب چھوڑ کے یزید کا دربار ہے، سجتے رہے بازار، سجتے رہے دربار۔ میں ایک بات سوچتا مزہ آتا ہوں، تمام بیویاں بڑی تھیں، اگر کھڑی رہی رسم پہن کے برداشت کرتی رہی، لیکن میں سوچتا ہوں جس کی عمر 4 سال تھی اللہ جانے وہ کھڑی کیسے رہی۔
اللہ جانے لعینوں کے تانے سنتی کیسے رہی، اللہ جانے لعینوں کے پتھر برداشت کیسے کرتی رہی، اللہ جانے لعین کے تماچے برداشت کیسے کرتی رہی۔ اللہ کا دربار لگا، لعین نے کہا اب لے آؤ قائدینوں کو، جملہ سر ہے رک کے پڑھوں گا اور اس جملے کو چھپا کے پڑھوں گا۔ آزاد دربار لگا، بیویاں دربار میں آئیں، روایت کے جملے ہیں ایک 4 سال کی ننھی بچی ہے جو قیدیوں کے ٹانگوں سے سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ ایک تشت منگوایا گیا، یزید کے سامنے آیا۔ روایت کہتی ہے مولا سجاد بی بی سکینہ کے سامنے آئے کہ کہیں سکینہ کی نگاہ نہ پڑے، ماتمی کہا کہ سینے پہ ہونا چاہیے۔ مولا کہتے ہیں جب روان ہٹا کہیں سے سکینہ کی نگاہ پڑی، بس دربار میں آواز گونجی بابا حسین۔ بابا حسین آزاد اور مستند روایت ہے، ایک لعین کھڑا ہوا، سادات مجھے معاف کرنا، یہ ابلیس کہتا ہے یزید جب قیدی آتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لعین کہتے سمجھ نہیں آئی کہ قیدیوں سے کیا کرتے ہو، سادات معاف کرنا، یہ خبیث کہتا ہے انہیں غلام بنایا جاتا ہے۔ اس لعین نے میں کہتا ہوں تیرا ہاتھ کٹ جاتا۔ ایک سید زادی کی طرف اشارہ کیا، بی بی کچھ تو اس لعین نے کہا ہوگا۔ بی بی زینب سے لپٹ گئی، رو کے کہتی ہے اماں مجھے بچا۔ آزادارو یہی بی بی ہے شام کا زندہ ہے، شام کا زندہ ہے، رات کو بھی روتی ہے کہتی ہے میں غریب کا بابا، دن کو بھی روتی ہے کہتی ہے میں غریب کا بابا۔ آزادارو یزید ابلیس نے میرے مولا سجاد کو بلایا، کہتے سجاد یہ بچی کون ہے، کیوں روتی ہے؟ اجرکم اللہ، بس میں آخری جملوں پہ آزاد اور شہادت کیا گیا اور اللہ سے طاقت مانگ رہا ہوں، خدایا اتنی طاقت دے معصومہ کہ یہ مسائب پڑھ سکوں۔ آزاد اور لعین کہتے بچی کیوں روتی ہے، کہ میرے بابا کے سینے پہ سوتی تھی، کربلا کے بعد بابا نہیں ملے، اگر بابا کا سر مل جائے میری سکینہ نہیں روئے گی۔ میں کہتا ہوں آقا سجاد کہہ دیتے زندہ رہے گی تو سر دے دو۔ آزاد اور سر آیا ہے، سر آیا ہے، جب زندان میں سر آیا تو میرے مولا سجاد کہتے ہیں سکینہ 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 بیٹا جاگو، بابا حسین ملنے آ گئے۔ آزاد اور سر اٹھایا ہے، سر اٹھا کے بابا کے سر سے 3-4 سوال کیے ہیں، اگر برداشت کرو میں ایک سوال پڑھنے لگا ہوں، اگر برداشت کیا تو اگلے سوالوں کو پڑھوں گا، ماتمی ماتم کریں گے۔ آزادارو میں آپ کے سامنے ایک نفسیاتی بات رکھتا ہوں، آزادارو جب بھی کوئی باپ گھر سے باہر جاتا ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جو گلیوں میں کبھی نکلتے ہو کھیلتے ہو، جب بابا چند دنوں کے بعد گھر واپس آتا ہے بچوں کی عادت ہے شکایت لگاتے ہیں، بابا آپ نہیں تھے، گلی کے فلاں بچے نے پتھر مارا، فلاں نے کنگاچا مارا، سجاد مجھے معاف کرنا۔ بی بی کہتے بابا آپ نہیں تھے، آپ کا شکینہ نے مجھے تماچے، بابا آپ کے قاتل وہ مجھے پتھر مارتے۔ کہتی ہے بابا جب آپ مقتل میں گئے تھے 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے تھے، وہ میرا مظلوم بابا کسی نے پانی پلایا یا نہیں، اور تیسرا
دوسرا جملہ کہتی ہے بابا آنکھیں کھول کے دیکھ تیری سکینہ صحیح، اور کہتی ہیں بابا مجھے جواب دے، شام کی گلیوں میں بچیاں اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کے چلتی ہے، بابا میری عمر کی بچیاں باپ کی انگلی پکڑ کے چلتی ہے، بابا اتنا پتا اس عمر میں مجھے کس نے یتیم کیا، بس شہادت کے جملہ، شہادت کا جملہ اب ماتمی ماتم کریں گے۔ مولا سجاد کہتے ہیں چند لحظوں کے بعد میری سکینہ کی آواز ختم ہو گئی، کہتے میں آگے بڑھا، بابا کا سر اٹھایا، نبض میں ہاتھ رکھا اور اماں زینب سے کہا اماں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس شام زندان میں میری سکینہ مر گئی۔ شام ایک عالم ہے، نام ہے سید ابراہیم، آیت اللہ ہے، اب برداشت کرنا، آیت اللہ ہے۔ یہ جملہ ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک بیٹی کی خواب میں بھی سکینہ آئی ہے اور کہتی ہے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر دوسری جگہ منتقل کرو۔ دوسری بیٹی کے خواب گئی، تیسری بیٹی کی خواب گئی، تینوں بیٹیاں آقا کے پاس آ کے کہتے ہیں بابا 3 دفعہ بی بی سکینہ آئی ہے خواب میں، کہتے ہیں چلے بی بی کی قبر کشائی کریں گے۔ اب آدمیوں، عزاداروں، سادات مجھے معاف کرنا، جب قبر کھولی گئی ابراہیم سید تھے، کہتے کوئی آگے نہ بڑھے، سید زادی ہے، اپنی بیٹیوں کو قبر میں بھیجا، بچیاں ماتم کرتی قبر سے باہر آئی، لاش کر گئی، جب اٹھی پوچھا گیا کیا دیکھا، کہا 4 سال کی ننھی بچی ہے، ہاتھ میں رسیاں، کانوں سے خون، میلا چولا، یہ وہ بیوی ہے جو بابا کے سینے کا تعویذ تھی، اور جس کے بابا کے چیلم میں ہر کوئی آیا، لیکن یہ بی بی شاہ